بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں اللہ عز و جل نے فلاح پانے والے کون ہیں، کامیاب کون ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آج کے ہمارے جمعہ کے ریمائنڈر میں ہم نے اسی کو اپنا عنوان بنایا کہ کامیابی کس شے کا نام ہے اور فلاح کسے کہتے ہیں۔ فلاح کا ترجمہ کامیابی سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ فلاح عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے مفہوم میں یہ ہے ادراک البغیہ، آپ کی تمنا جو بھی ہے دنیا آخرت میں آپ اس کو پا لیں تو آپ نے فلاح پا لی، آپ کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی کس کو کہتے ہیں، اس کامیابی کا مذاکرہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے بہت سارے بچے اور بہت ساری مائیں، بچے چاہتے ہیں کامیاب ہوں، مائیں چاہتی ہیں ان کے بچے کامیاب ہوں، باپ چاہتے ہیں ان کے بچے کامیاب ہوں، اور پھر اس کامیابی کی خاطر وہ خوب جتن کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ خصوصاً تارکین وطن جو اپنا ملک چھوڑ کے آئے، یا وہ لوگ جو اس نئے معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں ہر وقت یہ ایک فکر اور ایک الجھن اور ایک قسم کی کڑن ہوتی ہے جس کی جو ان کو متحرک اور فعال رکھتی ہے، چلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ موٹیویشنل پاور اس کے پیچھے ہوتی ہے جو ان کو چلاتی ہے، اور وہ ان کے زندگی میں ناکامی کا خوف، جس کے ڈر سے وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور اسی محنت کے نتیجے میں ناکامی کے خوف کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت دنیاوی حیثیت سے بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں، اور ترقی کرنے کے بعد پھر وہ کہاں پہنچتے ہیں، وہ آج کا ہمارا موضوع سخن نہیں ہے۔ ہمیں گفتگو اس سے کرنی ہے کہ ترقی کی کمال، ترقی کی معراج، دنیاوی حیثیت سے جو کچھ بھی ہے، حقیقی طور پہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد ہماری یہ جو بھاگ دوڑ ہے، اس بھاگ دوڑ کا نتیجہ اچھا نکلنے کی امید ہے۔ جنہیں حقیر سمجھ کے بھلا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ گے روشنی ہوگی۔ جب تک وہ تصور، اس کو ہم اپنے اس تصور کو درست نہیں کریں گے اور اپنی اس خام خیالی کی اصلاح نہیں کریں گے، تو شاید ہم کامیابی نہ حاصل کر پائیں۔ کامیابی کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے، ہم نے جب اللہ پاک سے مانگا کہ اے رب ہمیں صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرما سورہ فاتحہ میں، اور ہم نے کہا کہ ہمیں صراط مستقیم کی سمجھ چاہیے، صراط مستقیم ہمیں دکھا دے تاکہ ہم بھی اس صراط مستقیم پر چل پائیں، تو مالک عز و جل نے ہمیں صراط مستقیم کے بارے میں بتایا، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم تمہیں پہلی دفعہ زندگی کے اس امتحان میں نہیں آئے، تم سے پہلے بھی لوگ آئے۔ تم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان کے پیچھے چلو جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں، ان کا ابھی اس اگلی سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں حق عز و جل نے ان کو پہلے بیان کر دیا کہ جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں۔ ہمارے ایک صاحب سے ابھی 2-3 روز پہلے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ملتے ہی، بڑے لمبے عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی، نوجوان، تو ملتے ہی انہوں نے فوراً موضوع چھیڑ دیا، توحید۔ مولانا توحید بہت ضروری ہے، اور توحید بہت اہم ہے، اور توحید کو بھلا دینے کی وجہ سے ہم لوگ بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں 10 سال تک توحید کا سبق پڑھایا اور صحابہ کرام پر محنت کی، اور ہم لوگ جو ہیں ہم توحید کو بھولے بیٹھے ہیں۔ بہت اچھا، میں نے ان کی بات دھیان سے پوری توجہ سے سنی۔ میں نے انہوں نے مجھ سے کہا کہ توحید پہ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اتفاق سے ابھی پچھلے ہفتے، اس سے پہلے ہفتے کے ریمائنڈرز میں ہم اس موضوع کو وضاحت سے بیان کر چکے کہ توحید یکسوئی کے حصول کے لیے، پیس آف مائنڈ کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید اتفاق یہ کہ ہم نے یہاں جمعہ میں وہ گفتگو کی، اور اس کے 2-4 دن کے بعد ایک ساتھی نے ایک ڈیلی میل کا ایک لنک، ایک آرٹیکل بھیجا کہ جس میں، خیر اخبار تو ایسا ہی ہے، لیکن انہوں نے کسی کی کوئی ریسرچ جو ہے اس کو پبلش کیا تھا کہ دنیا میں جو مطمئن کمیونٹیز ہیں، مطمئن معاشرے ہیں، ان میں ایک معاشرہ جو بہت زیادہ مشکلات کے باوجود اطمینان میں اوپر کے درجے میں ہے، وہ ہے مسلمانوں کا معاشرہ۔ اور اس کا سبب یہ بیان کیا
کہ مسلمان معاشرے میں توحید کا تصور ہے، تو توحید کے تصور کی وجہ سے جب چونکہ وہ فوکسڈ رہتے ہیں، ایک ہی ہستی کو راضی کرنا ہے، ساری بھاگ دوڑ اسی رب کو راضی کرنے کے لیے ہے اور اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے، تو نہایت مشکل حالات میں بھی وہ مطمئن رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی توحید ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو محض گفتگو کرنے سے اور محض آپس میں بات چیت کرنے سے سمجھ میں آ جائے، اور اس سے بات چیت کے بعد جب تک اس کو عملی زندگی میں آپ نہیں لائیں گے تو اپنے اندر آپ تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی طور پر توحید والے ہو جائیں تو آپ توحید کو سیکھیے، آپ تبلیغی جماعت میں جائیں، وہاں جا کے آپ 10 دن لگائیں، ایک چلہ لگائیں، کچھ وقت گزاریں، چند ماہ لگائیں، وہاں تو پہلا سبق یہی پڑھا جاتا ہے توحید کا، اور یہ 100-150 سال سے پڑھایا جا رہا ہے۔ توحید توحید سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اور میں نے ان سے کہا کہ خانقاہوں میں جو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں اور مساجد میں جو لا الہ الا اللہ کے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور یہ جو اللہ 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 کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، تو یہ توحید ہی کے لیے تو ہے، یہی تو مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہر شے دل سے نکل جائے، اس کا خوف بھی نکل جائے، اس کی امید بھی نکل جائے، اس سے اس کی خواہش بھی نکل جائے، اور اللہ ہی مقصد زندگی ہو۔ اس کے علاوہ توحید میرے بھائی کیا ہے؟ تو غالباً میرا خیال یہ ہے کہ وہ توحید کہہ کر ان کو کسی نے کچھ سبق پڑھایا ہوگا کہ وہ کچھ لوگ توحید کے نعرے لگا کے لوگوں کو مساجد سے علماء سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑی سی گفتگو سے نفع ہوا، اللہ کا شکر ہے ان کو فائدہ ہوا، اور وہ اس بات کو سمجھے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جو محض باتوں سے اور محض لیکچر سے اور محض جو ہے اس کے بارے میں مباحثوں سے اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، یہ ایک عمل کی چیز ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو اس کو سیکھنے کا طریقہ میں نے ان کو ماحول بتایا اور ذکر، اور ان سے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ عز و جل نے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جن پر اللہ عز و جل کا انعام ہوا، اور انعام والوں میں سر فہرست کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ جماعت جو ہے یہ فلاح پانے والی جماعت ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکاتیں اس خیال کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ یہ اللہ کی دین ہے اور اس دین کو میں نے اللہ کے عطا کو اس کے بندوں تک، ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے، اس خیال کے ساتھ وہ ان ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، جو انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ میں آج جو کچھ کر رہا ہوں اس کا جواب، اس کا حساب مجھے اللہ عز و جل کے ہاں دینا ہے۔ تو یہ اس تصور کے ساتھ جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، تو جن کے اندر یہ 5 چیزیں ہوں، غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا تواضع کے ساتھ، اور انبیاء پہ ایمان رکھنا، کتابوں پہ ایمان رکھنا، قرآن پہ ایمان رکھنا، اور آخر میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کی زندگی کا یقین اور آخرت کی زندگی کا جو ہے احساس اور یہ شعور اور یہ فہم اور یہ ایمان کہ اللہ کے عز و جل کے سامنے حساب دینا ہے، جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں جس شخص کے اندر تو وہ فلاح پانے والا ہے، چاہے وہ مالدار ہے یا غریب، چاہے اس کے بچے ہیں یا اولاد نہیں، چاہے وہ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ فلاح پانے والا ہے، وہ کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور وہ ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے، اے اللہ میرے بچے کو نیک بنا، میرے بچے کو صالح بنا، اس کو اللہ اس کو دنیا میں آخرت میں کامیابی نصیب فرما، اس کو سردار بنا، اس کو مالدار بنا، جو دعا ماں چاہتی ہے، ماں کے دل میں ہوتی ہے، تمنا خوب مانگتی ہے بچے کے لیے، وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے۔ اتنے میں اس کے پاس سے ایک صاحب گھڑ سوار گزرے، ایک بڑے گھوڑے پر سوار، بڑی وجاہت اور تمکنت کے ساتھ ایک صاحب گزرے، بڑے مالدار کوئی صاحب حیثیت ہوں گے۔ تو اس بچے نے، تو ماں نے دعا کی، واہ کیا شان ہے اس شخص کی، اے خدا میرے بچے کو اس جیسا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس نے دودھ چھوڑ کے کہا اے میرے رب مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ ماں ششدر رہ گئی کہ یہ دودھ پیتا شیرخوار بچہ، یہ کس نے کہاں سے بات کرنا سیکھ لیا؟ خیر وہ بھی اسی تعجب میں تھی
کہ اتنے میں ایک اور خاتون وہاں سے، ایک اور عورت وہاں سے گزری، پھٹے بوسیدہ کپڑے اور برا حال اور پریشان حالت میں، اور لوگ اس کو تانے دے رہے ہیں، لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، اور وہ اللہ سے فریاد کرتی ہوئی وہاں سے گزر رہی ہے۔ تو ماں کا دیکھ کر کلیجہ کانپ گیا، اور اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا، جس حالت میں تو نے اس عورت کو جس امتحان سے دوچار کیا ہے، میرے رب میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ اب دودھ پیتا بچہ دودھ چھوڑ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، میرے رب مجھے بھی اس جیسا بنانا، اس عورت جیسا بنانا میرے رب۔ اب ماں پہلی دفعہ کی بات سن کر تو وہ ششدر ہوئی تھی، بس اس کو حیرت ہوئی۔ اب تو دوسری دفعہ اس کو حیرت کے ساتھ ساتھ اس کو غصہ بھی آیا کہ میں اس بچے کے لیے خیر مانگتی ہوں، راحت مانگتی ہوں، اور یہ میری دعا کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ جب میں نے تیرے لیے دعا کی، بہتری کی، تو تو نے اس کو ناپسند کیا، اور جب میں نے تیرے لیے شر سے اور اس مصیبت سے بچنے کی دعا کی تو تو نے پھر بھی اس سے معارضہ کیا، اس سے تو نے ٹکر لی۔ تو بچے نے، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اس بچے نے ماں سے کہا کہ ماں، وہ جو پہلے شخص گزرا تھا گھوڑ سوار، بڑی تمکنت کے ساتھ، بڑی وجاہت کے ساتھ، وہ ایک ظالم تھا، لوگوں پہ ظلم کرنے والا، دوسروں کے مال ہتھیانے والا، دوسروں کے حق دبانے والا، اور میں نہیں چاہتا دنیا میں اس کی یہ وجاہت جو عارضی نظر آتی ہے، یہ سب تباہی بربادی ہے۔ یہ جیسا قرآن حکیم میں ہے، بچے حدیث کے علاوہ میں جو قرآن حکیم کی آیت پڑھ رہا ہوں اس مضمون کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں تو وہ ان الذین یأکلون ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں ڈال رہے، اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، اور قیامت میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو وہ تمکنت اور وہ بڑے رعب اور ہیبت والا وہ شہزادہ اور وہ گھڑ سوار جو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا تھا غرور کے مارے، وہ کیا تھا؟ ایک آگ کے گھوڑے پر سوار، عذاب کے گھوڑے پر سوار، اور اللہ کے غضب اور قہر کے گھوڑے پر سوار۔ میری ماں، میں اس جیسا نہیں بننا چاہتا۔ اور وہ عورت جس کو لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے، لوگ اس کو ملامت کر رہے تھے، لوگ اس پر تہمتیں لگا رہے تھے، لوگ اس کو رسوا کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، وہ عورت بے قصور تھی، وہ مظلومہ تھی، اس پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور اس کا رب عز و جل کے یہاں وہ مقام، وہ مظلومہ، تو اس کو میں دوسری حدیث سے اس مظلوم کی فریاد کو سمجھا رہا ہوں، مظلومہ کا وہ مقام کہ اس کی ایک آہ سے رب کا عرش ہل جائے، اور اس کی فریاد بادلوں کو پھاڑ کے آسمانوں تک پہنچے، اور آخرت میں اس مظلومہ کو اس کا حق دلایا جائے، اور اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں، اور اس کو بلند درجات تک لے جایا جائے، اور اس کا حساب کتاب نہ لیا جائے۔ یہ سعادت تو میں چاہتا ہوں میری ماں، یہ کامیابی تو میں خواہش مند ہوں اس کا میری ماں، یہی تو کامیابی ہے، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں کامیابی کا ایک عجیب مفہوم سمجھایا، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ جس کو آپ لوگ کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے۔ ہاں، یہ ضرور مانگیے، اے میرے رب مجھے مشکلات سے بچا، مجھے فتنوں سے بچا، مجھے امتحانوں سے بچا، مجھے ذلت و رسوائی سے بچا، یہ ضرور مانگیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا، ہاتھ اٹھا کے مانگا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اے میرے رب میں جہد البلاء، مصیبت اور امتحان کی سختی، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب میں بدنصیبی کا شکنجہ بننے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے غصے اور تیری ناراضگی کے فیصلوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دشمنوں کے ٹھٹھے اور مزاح اور ان کے تمسخر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں مانگی، اور یہ بھی سکھایا کہ مانگو، اے اللہ مجھے تکلیفوں سے بچا کے رکھنا، مانگیے، یہ کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ کچھ اور، وہ جس کو قرآن حکیم نے بیان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو اے ماں، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ کامیاب ہو، اور اے بھائی اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بچہ کامیاب ہو، اس بچے کو آج سے سکھا، ایمان بالغیب سکھا، اس بچے کو نماز قائم کرنے کی عادت سکھا، اس بچے کو زکوٰۃ دینے کا عادی بنا،
اس بچے کو انبیاء کی تعظیم اور توقیر سکھا، اور اس بچے کے دل میں اور اس کے دماغ میں اس بات کو راسخ کر دے کہ اس کو اپنے ہر جملے، ہر عمل اور ہر لمحے کا اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ اگر تیرے بچے کے اندر یہ 5 صفات پیدا ہو گئیں تو اللہ شاہد ہے، اللہ تعالیٰ اللہ گواہ ہے کہ تیرا بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی یہ صفات عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔